ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خدا کے فضل سے ہم خداوند کی میز میں شریک ہونے والے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو تیار کریں گے تاکہ ہم لائق طور پر خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہو سکیں۔ اور اس مناسبت سے جو حوالہ کلام خدا میں سے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 53 آیت سے 57 آیت تک۔ ان آیات میں خداوند یسوع مسیح اپنے بدن اور خون کی حقیقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ اشعیاء بانی کے مقرر ہونے سے تقریباً 1 سال پہلے، یعنی جب خداوند یسوع مسیح نے بالا خانہ میں اشعیاء بانی کو مقرر کیا تو اس سے تقریباً 1 سال پہلے یہ تلاوت کردہ الفاظ خداوند یسوع مسیح نے ادا کیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ ادا کیے؟ کیونکہ تب تو پاک شاہ کو مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو اس کی کیا ہسٹری تھی، کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیوں خداوند یسوع مسیح نے ایسا کہا؟ تو اس کا جواب ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب میں ملتا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کے 6ویں باب کا باغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی پہلی 14 آیات کے مطابق خداوند 5000 لوگوں کو معجزانہ طور پر اپنے ہاتھوں سے خوراک تخلیق کر کے فراہم کرتے ہیں، اور یہ خدا کی قدرت کا اظہار تھا۔ یہ اس کے خداوند ہونے کا اظہار تھا جو تخلیق کرتا ہے، اور وہاں پر جہاں خوراک کا مہیا ہونا نہایت مشکل تھا، اور لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کے پاس آئے 15ویں آیت کے مطابق، اور انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ بن جا۔ وہ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اور کسی بھی شخص کے لیے جب 5000 لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوں تو کسی آفر کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ آسمان سے ہیرودیس کی جگہ بادشاہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اس کے الہی مشن کا حصہ نہیں تھا۔ وہ دنیا میں روحانی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا، وہ خدا کے منصوبے کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے، ہم جیسے بہت سے لوگوں کے لیے، اتنے لوگوں کی آفر جو ہے وہ آسانی سے قبول کی جاتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے نہیں کی، اور خدا کا پاک کلام لکھتا ہے کہ وہ اکیلا وہاں سے چلا گیا۔ وہ لوگ اس کی تلاش میں اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے آتے ہیں اور کفر نحوم تک پہنچتے ہیں، اور جھیل کے کنارے جب خداوند انہیں دیکھتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھائیں اور سیر ہوں۔ اور وہ ان سے کہتا ہے کہ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے ابد تک قائم رہے گی جو ہمیشہ تک قائم رہے گی۔
پھر وہ انہیں کہتا ہے کہ جس سے ابن آدم تمہیں دیکھا، بلکہ باپ یعنی خدا کی اس پر مہر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں سکھایا کہ جہاں انسان کے لیے جسمانی خوراک کی ضرورت ہے، اسے ہر وقت اس کی فکر میں نہیں رہنا چاہیے، اور دنیا کے لیے جو سب سے عام خوراک ہے وہ روحانی خوراک ہے۔ اس لیے یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے 3 بار اپنے آپ کو روحانی خوراک ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 35ویں آیت میں کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس نے یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 48ویں آیت کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 51 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتر آئی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ واحد شخصیت ہے جو آسمان سے اتری ہے، کوئی اور شخصیت نہیں ہے، جس کے بارے میں یوحنا اپنی انجیل کے آغاز میں لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ خداوند یسوع مسیح وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا، ان کے لیے یہ مشکل تھا قبول کرنا کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ یہودی اس بات پر فخر کرتے تھے، پراؤڈ کرتے تھے کہ ان کے باپ دادا خدا نے آسمان سے خوراک مہیا کی جب وہ بیابانی سفر میں تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح ان آیات میں اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے جو کھایا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مر گئے، لیکن جو اس روٹی میں سے کھائے گا، اس خوراک میں سے کھائے گا، اب تک کبھی نہیں مرے گا۔ جسمانی خوراک ایک دن سے زیادہ بامشکل نکلتی ہے، اور جسمانی خوراک ہماری ابدیت کو بدل نہیں سکتی ہے، لیکن روحانی خوراک ہمیشہ کے لیے قائم بھی رہے گی اور ہماری ڈیسٹینیشن کو بھی تبدیل کر دے گی، ابدیت کو بھی بدل دے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ اس نے کہا کہ جو میرا گوشت نہیں کھاتا اور میرا خون نہیں پیتا اس میں زندگی نہیں ہے، اور یہ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے گوشت اور خون میں وہی شریک ہو سکتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ جب ہم گوشت کھانے اور خون کے پینے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس بدن پر ایمان رکھتے ہیں جو صلیب پر قربان ہوا، جس سے صلیب دی گئی، اور ہم اس خون پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری خاطر مار کھانے سے بہایا گیا۔ اور یہ خوراک ہم ایمان لانے سے حاصل کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتر آئی ہے۔ اور پھر اس نے یہ کہا اس باب میں کہ جو روٹی میں جہاں کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے، اس کا بدن ہے، جو وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور جب ہم اس پہ ایمان لائیں گے تو اسے حاصل کریں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ روٹی جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں وہ روٹی، تو عہد عتیق کی ایک خوبصورت مثال ہمیں خدا کے پاک کلام میں ملتی ہے۔ خدا نے
خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو عبادت کا طریقہ کار بتایا، خدا کی حضوری کی پاکیزگی کے بارے میں بتایا۔ رہبات کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 5 سے 9 آیات کے مطابق، اور عبرانیوں نامہ باب اس کی پہلی 2 آیات کے مطابق خیمہ اجتماع میں جو پاک مکان تھا، پاک جگہ تھی، اس میں 3 بنیادی چیزیں تھیں: چراغ دان، میز اور روٹیاں۔ یہ روٹیاں بنانے کا ایک خاص طریقہ خدا نے اپنے لوگوں کو بتایا تھا، لیکن یہ روٹیاں کس چیز کی نمائندگی کرتی تھی؟ یہ روٹیاں خدا کی موجودگی کی علامت تھی، پریزنس آف گاڈ روٹیاں ظاہر کرتی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پاک اشیاء کو مقرر کرتے ہوئے روٹی کو توڑا اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے، اسے کھاؤ۔ اور یہاں اس تلاوت کردہ حوالہ میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم ہے اور میں اس میں قائم ہے۔ یہ پاک اشیاء جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو خدا کی پریزنس، موجودگی ہم میں ہوتی ہے، ہم خداوند میں قائم ہوتے ہیں اور خداوند ہم میں قائم ہوتا ہے۔ یہ روٹیاں تعداد میں 12 تھی، جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ یہ 12 قبیلے خدا کے لوگ ہیں، اور جب ہم پاکشاہ میں شریک ہوتے ہیں، روٹی کو توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو ہم مسیح یسوع میں ایک ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، ہم مسیح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم اس کے بدن کا حصہ بنتے ہیں، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی امیر نہ غریب، سب برابر ہوتے ہیں، جس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ یہ روٹیاں میز پر رکھی جاتی تھی، جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ خدا کے لوگوں کی خدا کے ساتھ رفاقت ہے، شراکت ہے۔ اور کسی کی میز میں شریک جب ہم ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے استحقاق کی بات ہے، اور ہم جس میز میں شریک ہوتے ہیں وہ خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کی ہے، اور جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شراکت کرتے ہیں، رفاقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شراکت کرتے ہیں۔ یہ روٹیاں علماء کہتے ہیں کہ اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ خدا اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو ہم پر واضح کیا ہے کہ وہ نہ صرف ہم میں موجود ہے، قائم ہے، بلکہ وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مہیا بھی ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ ہمیں خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی جن کے میں اور آپ محتاج ہیں۔ اس کے لیے ہمیں مبارک ہونا پڑتا ہے، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور جب ہم راست بازی کو حاصل کریں گے، خداوند کو حاصل کریں گے، خداوند میں قائم رہیں گے، تو جہاں خداوند کی موجودگی ہے وہاں
نہ بیماری رہے گی، نہ پریشانی رہے گی، نہ مصیبت رہے گی، اور اگر آئے گی بھی تو خداوند اس مصیبت، بیماری، پریشانی میں ہمارے ساتھ ہوگا، نہ صرف ساتھ ہوگا بلکہ ہمیں اس پریشانی، مصیبت، بیماری سے باہر بھی نکالے گا۔ اس لیے ہمیں مسلسل خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہونا ہے۔ کس لیے؟ خداوند میں قائم رہنے کے لیے، اس کے ساتھ رفاقت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اور اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ خداوند مہیا کرنے والا ہے۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو لائق طور پر خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہونے کی قوت اور طاقت بخشے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.